بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 11 اور 16 میں ایسا مضمون ہے کہ جو بیان کرتے وقت کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ گھبرایا نہ کریں جب لوگ آپ کے بارے میں میرے بارے میں کوئی بات کریں۔ کوئی بھی مسلمان جب اس کے خلاف کوئی بات کرے تو گھبرائے نہ۔ سورہ نور 18واں پارہ آیت نمبر 11 سے 16 میں حضرت عائشہ صدیقہ پر جب منافقین نے الزام لگایا، اللہ اکبر، منافقین نے الزام لگایا، اس کا ذکر ہے۔ یارو حضرت عائشہ پر، مومنوں کی ماں پر منافقین نے الزام لگا دیا، اور میرے رسول کریم علیہ السلام کی آنکھیں آنسوؤں سے تار ہو گئیں۔ ابو بکر صدیق نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ حضرت عائشہ اتنی بیمار ہوئی کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی۔ او لوگو، اتنی فنکاری کہ رسول اللہ کے گھر تک دنیا پہنچ گئی۔ مولا علی شیر خدا آئے، عرض کرنے لگے سونیا فکر نہ کریں، جو رب آپ کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ ناپاک عورت آپ کے بستر پہ آنے دیتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ صحابہ کرام تڑپ اٹھے، یارو یہ رنگ بھی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مضمون بیان نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراش۔ لوگ باز آتے ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق اٹھے اور کہا آدھا بہتان نظیم، یہ چھوٹا الزام نہیں، یہ بڑا الزام ہے۔ تو اللہ نے پھر اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 16 میں حضرت عائشہ صدیقہ پر، اللہ مومنوں کی ماں کو ہم سے راضی فرمائے۔ بڑا درجہ ہے اس پاک عورت کا، بڑا مرتبہ۔ ساری جوانی رسول اللہ کے دین کے نام کر دی، بڑی خدمت کری، بڑی نوکری کری، بڑا کام کیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں حضور کے لیے سال ثواب کرتا نا، وہ چیز پکاتا ختم شریف، تو میں حضور کے اہل بیت کو صحابہ کئیوں کے نام لیتا، کئیوں کے نہ لیتا، سب کے لیے بھی نہیں جاتے۔ کہتے میں کئیوں کے نام لیتا لیکن کوئی معاذ اللہ بغض دعوت نہیں، ویسے میرے منہ سے نا حضرت عائشہ کا نام کبھی نکلا ہی نہیں، نہ میں نے لیا۔ تو کہتے ایک دن مجھے رسول کریم کی زیارت ہوئی تو حضور نے فرمایا تو میری عائشہ کا نام ہی نہیں لیتا، تجھے پتا نہیں میں روٹی عائشہ کے گھر کھاتا ہوں، اور تم وہاں سالے ثواب ہی نہیں کرتا، وہ میرے لیے کھانے پکاتی ہے، میں اس کے گھر کھانا کھاتا ہوں۔ اور یہ وہ میرے محبوب کی پیاری زوجہ ہے کہ حضور نے فرمایا عائشہ میرے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت جبریل نے مجھے تیرا نقشہ دکھایا تھا، گویا تیری فوٹو دکھائی تھی، اور فرمایا عائشہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتا چل جاتا، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو تب بھی پتا چل جاتا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی حضور میرے ماں باپ قربان ہو، آج بتائیں تو صحیح آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے نا تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب ابراہیم کی قسم۔ فرمایا رب ابراہیم کا بھی ہے، لیکن جب تو میرے نام سے رب کریم کو پکارتی ہے تو لگتا ہے آج تو بڑی راضی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کا وہ پیار، وہ محبت، 40 سال حضور کے بعد وہ حیات رہی، چوتھا حصہ دین میرے رسول کریم کا ہی امت کو انہوں نے پہنچایا۔ حضرت فاطمہ کی شان میں حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان فرمائی۔ حضرت عائشہ نے جناب ختیجۃ الکبریٰ کے تذکرے حضرت عائشہ نے ہمیں بتائے۔ اتنی سچی بی بی کے بارے میں بات کرتے ہو، یاد رکھو صبح قیامت بھی یہ ساری ام المومنین میرے محبوب کے ساتھ جنت میں موجود ہوگی۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں ان ماؤں کا صدقہ خیرات عطا فرمائے۔ تو آیت نمبر 11 سے 16 میں حضرت عائشہ صدیقہ پر جو منافقین نے تہمت لگائی اس کی جانب اشارہ فرمایا، اور ان چیزوں کا سد باب کیا جو معاشرے کے بگاڑ کا باعث ہو سکتی ہیں۔ جن منافقین نے یہ تہمت لگائی تھی ان کا پردہ فاش کیا۔ جو مسلمان منافقین کے بجھائے ہوئے حسین جال میں پھنس گئے تھے ان پر عتاب فرمایا اور ان کو تنبیہ کی وہ آئندہ ہوشیار رہیں اور منافقین کے کہنے پر نہ آئے۔ منافق مسلمانوں کی عزت و ناموس کو برباد کرنے کے در پہ، اس لیے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیں، بلکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنوں کے متعلق، یہ اللہ فرماتا ہے، اپنوں کے متعلق نیک گمان کرنا چاہیے، اور اگر تہمت لگانے والے اس تہمت پر 4 گواہ نہ لائیں تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی
تو تم نے جس تہمت کا چرچا کیا تھا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. تم نے اس کو سنتے ہی یہ کیوں نہ کہا کہ ایسی بات کرنا ہمارے لیے جائز نہیں. اے اللہ تو پاک ہے اور یہ بہت ہی سنگین بہتان ہے. یہ بہت ہی، میں کہتا ہوں منافقین نے کیا تو ظلم، اور دیکھیں پھر اللہ نے حضرت عائشہ کی برات قرآن میں بیان فرما دی اور سورہ نور اتری حضرت عائشہ کی برات کے لیے. نام بھی کیا ہے؟ سورہ نور. آیت نمبر 19 سے یہ فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. آیت نمبر 21 سے فرمایا کہ اے ایمان والو شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، کیونکہ جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو بے شک شیطان بے حیائی اور برائی کے کاموں پہ ابھارتا ہے. آیت نمبر 22 میں رشتہ داروں اور مسکینوں کی دل آزاری کے سبب ان پر خرچ کرنے سے ہاتھ نہ روکنے، معاف کرنے اور درگزر کرنے کا بیان ہے. یہ بھی سمجھنے والی آیت ہے. فرمایا کہ تم نے جب کسی پہ خرچ کرنا ہے تو اسے معاف بھی کرنا ہے اور درگزر بھی کرنا ہے. اگر عادتیں دیکھ کے خرچ کرو گے پھر تو کسی پہ بھی نہیں ہو سکتا. معاف کرو گے، درگزر کرو گے تو پھر ہی کسی کے ساتھ نیکی ہو سکتی ہے. آیت نمبر 23 سے پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت اور بہت بڑے عذاب کا بیان ہوا. جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے. اس دن اللہ تعالیٰ کے حق اور انصاف کے ساتھ ان کو پورا بدلہ دے گا. آپ ایک بات سمجھ رہے ہیں ان آیات میں؟ مرد پر الزام لگانے کی بات ہی کوئی نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے دنیا میں زیادہ الزام زنا کا کس پہ لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہے نا عجیب بات. وہ میرے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے تو انہوں نے پسند کی شادی کی ہوئی ہے. ایک دن مسئلہ پوچھنے آئے تو مسئلہ پوچھنے نہیں آئے، مجھے اطلاع دینے آئے. کہنے لگے کہ بہن کا قتل جائز ہے. میں نے کہا، اور بڑے سٹائل سے خونخوار آنکھوں سے. میں نے کہا کیوں جی؟ کہنے لگے جی اگر وہ غلط ہو جائے تو مار نہیں دینی چاہیے. میں نے کہا کیا غلط ہوئی ہے، کیا اس نے کیا؟ کہنے لگے وہ کہتی ہے مرضی سے شادی کروں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ اگر غلط جگہ پہ اصرار کر گئے تو ٹھیک نہیں، لیکن آپ کے لیے قتل تو پھر بھی جائز نہ رہا. ہاں اگر کوئی بہت بڑی غلط بات کرے تو اس کی کچھ نہ کچھ سزا ہے، لیکن یہ جو انداز ہے. تو میں نے کہا وہ صاحب آپ نے بھی تو پسند کی ہے نا. لڑکے یہ کام کر لیں تو پھر ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ باپ کی غیرت چھا گئی کہ لڑکا میرا جو پسند کی شادی کر رہا ہے لڑکا قتل کر دوں؟ لڑکوں کو کیوں نہیں قتل کرنے نہیں چاہیے، لیکن میں مثال دے رہا ہوں. وہاں نہیں غیرت جاگتی. لڑکے کے پاس 15 عورتوں کے نمبر ہو تو وہ پاک کا پاک ہے، اور بچی پر شک بھی گزر جائے، شک بھی، وہ جی طلاق ہو گئی. ہمارے پاس کیس آتے ہیں نا، طلاق کیوں جی؟ اس کے موبائل پہ ایک میسج نکل آیا تھا کسی غیر کا، اس نے پوچھا تھا کیا حال ہے. تو میں نے کہا وہ ضروری ہے، کوئی تنگ کرنے کے لیے بھی تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن 1 منٹ لگتا ہے. تھوڑا سا ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، تھوڑا خیال کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے زیادہ تہمت عورتوں پہ لگتی ہے. عورت کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے. عورت کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے. کبھی اسے بیٹی بنایا ہے، کبھی بہن بنایا ہے، کبھی اسے کہا یہ جب تیرے نکاح میں آئے گی تو تیرا ایمان مکمل کر دے گی. ایمان کے مکمل ہونے کا سبب ہے اتنا بڑا درجہ ہے بی بی کا. اور پھر میرے رب کریم کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نا جنت ہی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی. تھوڑا خیال کریں، اکرام کریں، احترام کریں. اللہ توفیق عطا فرمائے. پھر آیت نمبر 30 سے مسلمان مردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اسی طرح مسلمان خواتین کو حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی خود حفاظت کریں. اپنی زیبائش کو، اپنے فیشن کو ظاہر نہ کریں. اپنی زیب و زینت دکھانی ہو تو صرف اپنے خامد کو دکھائیں، یہ اللہ نے منع کر دیا. اور جسم کے جس حصے کا پردہ ممکن ہو جیسے ہاتھ اور پیر، ان کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھیں اور اپنے گریبانوں کو دوپٹوں سے چھپائے رکھیں، یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. اور اپنے خامد اور اپنے محارم یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، اور اپنے نوکروں اور کم اور ناسمجھ بچوں کے سوا اپنے بناؤ سنگار کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں. اور زمین پر زور سے پاؤں مار کے نہ چلیں. عورتوں کو حکم مل رہا ہے، عورتیں توجہ کریں تاکہ ان کی پوشیدہ زیب و زینت ظاہر نہ ہو. اور ان تمام برائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے پر کامیابی ہے. آیت نمبر 32 سے فرمایا کہ تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا، اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا.
جو لوگ نکاح کی گنجائش نہیں رکھتے وہ اپنی عفت اور پاکیزگی برقرار رکھیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. اللہ تو فرما رہا ہے نکاح کر دو غنی ہو جاؤ گے. تو ابا جی کہتے ہیں جنی دیر تکر پیراں تے نہ کھلوتا اگے کتے کھلا جیے. نہیں عجیب بات ہے نا جی, وہ پیراں تے پتہ نہیں اس نے کب کھڑے ہونا ہے. آپ بچوں کی شادیاں جلدی کریں تاکہ بہت سارے گناہوں کا دروازہ ویسے ہی بند ہو. آیت نمبر 35 میں فرمایا اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے, پھر اس نور کی وضاحت بھی بیان کی. آیت نمبر 37 سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے پر ان مسلمانوں کی تعریف کی جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر کرنے, نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. اللہ نے تعریف کی ہے, فرمایا کاروبار بھی پورا کرتے ہیں, میری عبادت بھی صحیح کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی وقت پہ دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں سارا کچھ چھوڑیں گے تو عبادت ہوگی. اللہ نے تعریف کی, فرمایا ڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں اور رب رب بھی. آیت نمبر 39 میں کافروں کے اعمال کی مثال کو اس طرح بیان کیا گیا کہ وہ زمین میں چمکتی ہوئی اس ریت کی طرح ہے جس کو پیاسا دور سے پانی گمان کرتا ہے. ریت دور سے دیکھے نا چمکتی تو کیا لگتی ہے, اسی طرح کافروں کے اعمال ہے حتیٰ کہ وہ جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا اور وہ اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے جو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے. ان کے اعمال کا گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مثل ہے جن کو تہ در تہ موج ڈھانپے ہوئے ہے. اس کی بعض تاریکیاں بعض سے زیادہ ہیں, جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو دیکھ نہ سکے. جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. آیت نمبر 51 پہ آتے ہیں, فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اس آیت کے بارے میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے یہ جوامع الکلم آیت ہے, اور ایک رومی جو نیا مسلمان ہوا تھا اپنے ایمان لانے کا سبب اسی آیت کا تمام کتب مقدسہ کی تعلیمات اور احکام کا جامع ہونا بیان فرمایا گیا. یہ ایک آیت کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں اور نافرمانی سے بچتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں اور نافرمانی سے بچتے ہیں, یہ لوگ کامیاب ہیں. آیت نمبر 53 میں فرمایا کہ منافقین اللہ کی خوب پکی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں. بڑی پکی قسم کھاتے ہیں, ہم جہاد کے لیے ضرور جائیں گے. آپ کہیں گے کہ زیادہ قسمیں نہ کھاؤ, تمہاری اطاعت کی حقیقت ہمیں معلوم ہے. آپ کہہ دیں حبیب ان سے کہ نہ کھاؤ زیادہ قسمیں, ہمیں پتہ ہے تم نے کتنا جانا ہے. آیت نمبر 55 میں اہل ایمان کو یہ بشارت دی کہ اللہ تمہیں زمین میں ضرور خلافت عطا کرے گا اور ضرور بالضرور اس دین کو محکم اور مضبوط کر دے گا. تم نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو اور اخلاص کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت پر ڈٹے رہو. اللہ تمہارے خوف اور پریشانی کو حالت امن اور سکون سے بدل دے گا. آیت نمبر 58 سے پردے کے احکام کی وضاحت فرمائی کہ تمہارے نوکروں اور نابالغ بچوں کے لیے بھی 3 اوقات میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے. نماز فجر سے پہلے, ظہر کے وقت جب تم اپنے فالتو کپڑے اتار دیتے ہو, عشاء کی نماز کے بعد جب تمہارے لڑکے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اجازت طلب کر کے آنا چاہیے جیسا کہ ان سے پہلے مرد اجازت طلب فجر سے پہلے, ظہر کے وقت, اس وقت بھی کچھ لوگ سویا کرتے تھے, اور عشاء کی نماز کے بعد. جب بھی کوئی گھر میں جائے تو کیا کرے, کہتے اپنے گھر جان دی بھی اجازت لوا, ہاں وہیں تو اجازت لینی ہے, آپ اجازت لیں. جو بھی کسی کے آرام کا وقت ہو نا اس میں آپ بے دھڑک نہ چلے جائیں, اس لیے کہ نہ جانے کوئی کس حالت میں ہو. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 60 سے فرمایا جو بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ان پر اضافی پردہ اور حجاب کا اہتمام نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں, لیکن اگر وہ اس میں بھی احتیاط کرے تو ان کے لیے زیادہ افضل ہے. ایسی بوڑھی عورت جو نکاح کے قابل نہ رہے اس پر حرج کوئی نہیں, لیکن کرے گی پردہ تو اس کے لیے بھی بہتر ہی ہے. یہاں بڑی جلدی لوگ اس سے گنجائش لے لیتے ہیں, جو میں نے کہا ہے اس پر غور کیجئے گا. آیت نمبر 61 میں معذور لوگوں اور دیگر مسلمانوں کو اپنے والدین, رشتہ داروں اور دوستوں کے گھر سے کچھ کھا پی لینے کی اجازت دی گئی ہے. اس کے بعد اکیلے اور مل کر کھانے کی اجازت ہے, اور گھر داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنے کا بیان ہے. پتر نہ سلام لوے تو وہ شامت آ جاندی, تو نہیں پتا سلام لئیدا ہے, اگر ابا جی نہ لے تو چلے میں اگلی بات ہی نہیں کرتا, چونکہ مسئلہ نہ بن جائے کوئی. ابا جی کو بھی تو لینا چاہیے سلام, کے نہیں. بچے کہتے ہیں ہمیں لیکچر ملتے ہیں اور ابا جی خود سلام نہیں لیتے. میرا خیال ہے اگر ابا جی سلام لیں گے تو پھر بچوں کو لیکچر دینے کی ضرورت ہے, وہ خود بخود سلام لے لیں گے.
آیت نمبر 62 میں انتظامی آداب کا بیان فرمایا گیا۔ مومنین صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں